بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ آخر ان دونوں سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کیا کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ قسم کے اناج اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ ہی اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ناظرین، ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور وہ بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں تو مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتا ہوں اور ایک پل بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے وہیں پہ رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ ہے، اگر آپ دونوں کھا لیں
تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ناظرین، ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سر زمین پر اتار دیا گیا۔ ناظرین، جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں چھپا کر شیطان کو لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح اس غلطی کی وجہ سے دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔